بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کرم فضل کی نگاہ فرمائیں۔ درود پاک استغفار کثرت سے کیجیے، ساتھ ساتھ دعاؤں کا، قرآن پاک کی تلاوت کا بھی اہتمام کریں۔ خاص کر آپ جب نماز پڑھتے ہیں نا، تو اپنی نماز میں جو سنت ہیں آپ کی، اس میں قرآن پاک کی آخری 6 آیات ضرور تلاوت کیا کریں۔ یعنی کہ سورہ فاتحہ کے بعد ہمیں جب کوئی سورت ملانی ہوتی ہے تو کوشش کیا کریں کہ پہلی رکعت میں، سنتوں کی پہلی رکعت میں آخری جو 6 صورتیں، پہلے 3 صورتیں پڑھ لیں اور دوسری رکعت میں دوسری 3 صورتیں پڑھ لیں۔ اسے لازمی اپنی زندگی میں شامل کریں، اس کی بہت برکات ہیں۔ 6 صورتوں کے ذریعے سے بیماریوں میں بہت فائدہ ہوتا ہے، اور جو لا علاج بیماریاں ہوتی ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ خود میرے ساتھ ایک ایشو ہو گیا تھا، اور میں نے جب یہ پڑھنا شروع کیا الحمدللہ تو میری وہ بیماری ٹھیک ہوئی۔ تو میرا بھی اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے۔ اور ایک صاحب بتاتے ہیں کہ میرے دن اور رات نافرمانی میں گزر رہے تھے، میں بہت زیادہ گنہگار تھا، اور میرا دل بس یہی چاہتا کہ میں یہ گناہ بھی کر لوں، یہ نعوذ باللہ یہ غلط کام بھی کروں، وہ غلط کام بھی کروں۔ کہتے ہیں کہ میں بتا نہیں سکتا کہ میری سوچیں، میری تنہائیاں کس کس طرح کے گناہوں میں مبتلا تھیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اس کا ذکر اپنے ایک دوست سے کیا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ اپنی سنتوں میں آخری 6 صورتیں جو ہیں وہ پڑھا کریں۔ پہلی رکعت میں 3 صورتیں، پھر دوسری رکعت میں 3 صورتیں۔ کہتے ہیں مجھے ایک دفعہ کہنے لگے کہ جب میں یہ صورتیں پڑھتا ہوں تو میری زبان بند ہو جاتی ہے، مجھ سے نماز میں یہ صورتیں پڑھی ہی نہیں جاتی، ایسا لگتا ہے کسی نے میری زبان بند کر دی ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ شیطانی چیزیں ہیں، جس نے آپ پر مسلط کیا ہوا ہے خود کو۔ اب شیطان آپ پر اتنا زیادہ مسلط ہے، وہ آپ کو کیسے اعمال کرنے دے گا؟ وہ تو کبھی نہیں چاہے گا کہ آپ اپنی زبان سے کوئی اچھا کام کریں، اللہ کا کلام پڑھیں، ذکر کریں کہ آپ کو اس کا فائدہ پہنچے۔ وہ تو یہی چاہے گا کہ آپ نافرمانی میں مبتلا رہیں۔ تو میں نے کہا کہ پھر بھی آپ ہمت کر کے کوشش کریں پڑھنے کی۔ پھر میری ایک دفعہ ان سے بات ہوئی تو میں نے کہا کہ آپ اپنی زبان کو درود شریف کا ہدیہ دیں۔ وہ صاحب کہنے لگے کہ درود شریف کا ہدیہ کیسے کروں؟ میں نے کہا کہ آپ درود شریف پڑھیں، چند بار پڑھ لیں، جیسے 10 بار یا 11 بار یا 21 بار یا 41 بار یا 100 بار، جتنی بار کوئی سا بھی درود شریف آپ چاہیں تو پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ عز و جل اس کا ثواب میں اپنی زبان کو ہدیہ کرتا ہوں، کیونکہ ہمارے اعضاء بھی زندہ ہیں، اور قیامت کے دن تو ہر اعضاء بولے گا۔ ہم نے جو نافرمانی کی ہوگی، جو گناہ کیے ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں یہ اعضاء بولیں گے، آپ کے بارے میں بتائیں گے۔ تو قیامت کے دن صرف زبان ہوگی، اور قیامت کے دن صرف زبان ہوگی جو چپ ہوگی، باقی سب اعضاء گواہی دیں گے۔ تو آج زبان بول رہی ہے اور سارا جسم خاموش ہے، تو قیامت کے دن تو ہر عضو بولے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا آپ اپنی زبان کو ہدیہ دیں درود شریف کا، اور اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ درود پاک کی نور کی برکت سے میری زبان کھل جائے، اور یہ زبان تیری نافرمانی نہ کرے بلکہ تیرا کلام پڑھے، اس پر سہل کر دے، ذکر و اذکار کرنا، درود و سلام پڑھنا، استغفار کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اور میری مدد فرما کہ میں 6 صورتیں پڑھ سکوں۔ کہتے ہیں جب میں نے ان کو یہ تمام چیزیں بتائیں تو انہوں نے درود پاک پڑھ کر اپنی زبان کو ہدیہ کرنا شروع کیا۔ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے درود شریف پڑھ کر اپنی زبان کو ہدیہ کیا ہے، میری زبان کھل گئی ہے، اور اب میں نماز میں آرام سے 6 صورتیں پڑھ لیتا ہوں۔ اور اب عالم یہ ہے کہ نافرمانی سے مجھے نفرت محسوس ہوتی ہے، کسی گناہ کا خیال میرے دل میں آتا ہے تو مجھے خود سے نفرت محسوس ہوتی ہے کہ میں اللہ کا دیا ہوا رزق کھاتا ہوں اور کیسے اس کی نافرمانی کرتا ہوں، کیسے میں گناہ کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ شاید دنیا میں سب سے نفرت ترین چیز میرے لیے یہی ہے کہ میں اپنی ان سوچوں سے، جو گناہ کا خیال میرے دماغ میں آتا ہے، اس سے نفرت کرتا ہوں۔ کہتے ہیں آخری 6 صورتیں جلد کی بیماریوں کے لیے، اور اسٹمک، معدے کے لا علاج بیماریوں کے لیے، ایون کینسر کے لیے بھی بہت ہی بہترین ہے۔ ایسی بیماریاں جن کا علاج آپ کر کر کے تھک گئے ہوں اور شفا نہیں ہو رہی ہو، تو یہ جو 6 صورتیں ہیں یہ بہت فائدے مند ہیں۔ آپ اسے اپنی نماز کی سنتوں میں اس نیت سے پڑھیں کہ میری فلاں بیماری ہے، یہ ٹھیک ہو جائے، اس کی برکت سے آپ دیکھیں گے چند دنوں میں آپ کو اس کا اثر دکھے گا، آپ کی وہ بیماری ٹھیک ہو جائے گی، درد ٹھیک ہو جائے گا، آپ کی وہ تکلیف ختم ہو جائے گی۔ اور دوسرا یہ کہ یہ 6 صورتیں اگر آپ پڑھنا شروع کر دیں سفر میں، یعنی آپ کہیں جا رہے ہیں باہر کسی کام سے، 6 صورتیں پڑھ کر جائیں تو آپ کی حفاظت ہوتی ہے۔ ساتھ میں آیت الکرسی بھی پڑھ لیا کریں۔ کہتے ہیں کہ میرے ایک دوست کہنے لگے کہ مجھے پشاور سے سوات ہر مہینے کلیکشن کے لیے جانا ہوتا ہے، اب جانے سے پہلے میں 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 6 صورتیں پڑھ کر جاتا ہوں، اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے اور مجھے نقصان نہ ہو۔ اور کہتے ہیں کہ مجھے کبھی بھی نقصان نہیں ہوا، میں نے جب بھی آیت الکرسی پڑھی ہے اور یہ 6 صورتیں پڑھی ہیں آخری،
مجھے کبھی نقصان نہیں ہوا۔ تو کہتے ہیں ایک دفعہ موٹر وے پر میں نے کسی کو ساتھ لینا تھا، میں اس بندے کو ڈھونڈ رہا تھا۔ اب وہاں پر جو ہے میرا چالان ہو گیا۔ اب وہ چالان کا کاغذ انہوں نے جب مجھے تھمایا، جو بھی وہاں پر اس وقت تھے آفیسر، تو میں نے سوچا کہ میں نے تو 6 صورتیں پڑھی تھیں، اعمال کی تو طاقت ہوتی ہے، اور میں گھر سے دعا کر کے نکلا تھا، میرا تو چالان نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کہتے ہیں میں گاڑی میں بیٹھے بیٹھے یہی سوچ رہا تھا، پھر میں نے پولیس والے سے بات چیت کرنی شروع کی، تو انہوں نے چالان واپس لے لیا اور کہنے لگے ٹھیک ہے آپ جاؤ۔ اب میں جس کو بھی یہ بات بتاتا ہوں، میرے دوست ماننے کو تیار نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب کبھی چالان ہو جائے تو موٹر وے کی پولیس وہ چالان کبھی واپس نہیں لیتی، ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اعمال سے ہی ہمارے تمام کام آسان ہوتے ہیں، ہماری مشکلات ٹلتی ہیں، ہم اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں، اور اللہ کا غیبی نظام ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اور ہمیں کسی قسم کی پریشانی تنگی نہیں ہوتی۔ اعمال کی تو برکت ہے جو ہم حادثوں سے، مصیبتوں سے، بلاؤں سے بچے ہوئے ہیں۔ اعمال کی تو برکت ہے کہ گناہ کرنے کے باوجود بھی اللہ کریم ہم پر اپنا غضب ظاہر نہیں کر رہا، بلکہ وہ ہمیں معاف کر رہا ہے۔ تو کہتے ہیں یہ 6 صورتیں بہت باکمال ہیں، قرآن پاک کی آخری 6 صورتیں۔ گھر سے نکلنے سے پہلے لازمی پڑھا کریں، اپنی سنتوں میں آخری 6 صورتیں لازمی پڑھا کریں۔ کوئی بیماری ہے، کوئی پریشانی ہے، ان 6 صورتوں کو اپنی بیماری کی نیت سے پڑھیں کہ مجھے اس میں شفا ملے۔ کوئی حادثہ، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت ہو، ان 6 صورتوں کو حفاظت کی نیت سے پڑھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے غیبی نظام متحرک کر دیتا ہے، آپ کی پریشانی ختم ہو جاتی ہے اور حالات سنورنے لگتے ہیں، بہتر ہونے لگتے ہیں۔ تو ان 6 صورتوں کو اپنی زندگی میں ضرور شامل کریں۔ دیکھیں درود شریف، استغفار تو ہم سب کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ یہ مسنون اعمال بھی اگر ہم کرنے شروع کر دیں تو زندگی میں بہت بہتری آنے لگتی ہے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ درود شریف اور استغفار کرنے کی برکت سے دیگر اذکار میں، دیگر معاملات میں، دیگر اعمال میں بہت اضافہ ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق ملتی ہے، نمازوں کی پابندی ملتی ہے، حتیٰ کہ تہجد کی پابندی نصیب ہو جاتی ہے۔ تو بس درود شریف استغفار کے ساتھ ساتھ مسنون اعمال کا بھی لازمی اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین بجاہ النبی الآمین، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔